السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلمان صاحب کیا حال ہے؟ جی سے ٹھیک ہے جی شکر اللہ. سلمان صاحب آپ لسانی سرکار صاحب کے مرید ہیں. جی جی مجھے آپ سے کچھ مدد چاہیے. جی بسم اللہ. ایک تو یہ ہے کہ لسانی سرکار صاحب کی یہ جو کتاب ہے وارث فقر، یہ مجھے چاہیے 3-4 نسخے. جی بالکل. تو آپ کیسے دیں گے؟ کیا حساب ہے؟ مجھے ذرا تھوڑا سا بتا دیں. کہاں سے آپ؟ میں تو گجرانوالہ سے ہی ہوں نا، آپ تو جانتے ہی ہیں. جی گجرانوالہ میں آپ کو میں قریبی ایڈریس دیتا ہوں. جی جی آپ وہاں سے جو ہے وہ نسخے لے سکتے. جی ٹھیک ہے، مجھے ایڈریس لکھوا دیں آپ. جی میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں میسج کر دیتا ہوں. میسج کر دیں. ٹھیک ہے جی یہ نمبر آپ کا ہی ہے؟ جی یہ نمبر میرا ہی ہے. یہ واٹس ایپ پہ جس پہ میسج آپ کر رہے تھے یہ وہی نمبر ہے. جی جی بالکل. اچھا سلمان جی جی تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ جو ہم نے حوالہ جات نکالے ہیں اس میں جو ہے نا خیانت سے کام لیا گیا ہے، سیاق سباق سے ہٹا کے جو ہے نا وہ اپنا مطلوبہ چیز لکھی گئی ہے. جی بالکل. سلمان صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی اور میں اپنی ویڈیوز کے اندر بھی واضح اس چیز کو کرتا ہوں. دیکھیں آپ محترم سمجھتے ہیں، فرض کریں آپ ہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ مبشر شاہ نے کی ہے خطا اور یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی سر میں نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں میں نے کہا. نہیں لیکن آپ نے جو ہے نا وہ درمیان میں سے کاٹ کے جو ہے وہ حوالہ جات کو ریفرنس کے بغیر شاکو سباق اس کا کچھ اور ہوتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. جو بھی آپ نے کہا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، اس لیے آپ کو ویسا ہی نظر آئے گا. یہ کوئی بات نہیں سلمان جی. صاحب. دیکھیں ایک پوائنٹ آف ویو ہمارا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اپنی بات کی اور آپ نے اپنی بات کر دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ایک اعتراض قائم کی ہے، آپ کو اس کا جواب پتا ہے یا آپ اس کا ڈیفینس کرنا چاہتے ہیں. اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ میری ویڈیو کو لیں اور اس ویڈیو کا ایک ویڈیو جواب تیار کریں. نہیں سر میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. جی اس طرح ویڈیو بنانے سے آپ کی ویڈیوز کا ہم ویڈیوز میں ہی جواب دینا شروع کر دیں گے تو اس میں صرف اور صرف انتشار پھیلے گا. انتشار کس چیز کا؟ باقی آپ مفتی صاحب ہیں، آپ نے کافی مطالعہ ہے آپ کا، ہمارا تو خیر اتنا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ صوفیاء کی جو بھی کتب ہے نا اس میں سیم ٹو سیم اسی طرح کی آپ کو درجنوں حوالہ جات مل سکتے ہیں. پھر آپ کو اگر آپ یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں نا تو ان کا جو ہے ان پر بھی آپ کو فتویٰ جاری کرنا پڑے گا. میں آپ کو جو ہے نا وہ اسکرین شاٹس مختلف جو ہے جو اولیاء گزرے ہیں، دادا گنج بخش سرکار ہیں، فرید پاک سرکار ہیں، ان کے اتھینٹک کلام سے آپ کو میں جو تحریریں ہیں وہ سینڈ کروں گا. آپ پھر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کیجیے گا تو ہمیں آپ پہ کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ کرتے رہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات ایک اور گزارش سنیے میری. جی جی آپ نے تقریباً جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ نے صرف اور صرف مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے. ان کے توسل سے یا سمجھ لیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے جو لاکھوں لوگ تائب ہو کر ایک تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، قطع نظر نہیں آئے گا. کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ آپ نے مخالفت در مخالفت کرنی ہے. جی آپ بات کہہ کے خاموش ہو جائیں گے تو میں جواب دیتا ہوں. جی میں بالکل خاموش ہوں، بولیے. اچھا جی شان صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے جواب دیا ہے نا جی سیم یہی جواب آج کل قادیانی مرزئی بھی دیتے ہیں اور میں اب جواب دے رہا ہوں نا جی. سیم یہی جواب قادیانی مرزئی بھی دیتے ہیں، بوہری بھی دیتے ہیں، گوہری بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا آگے سے یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جتنی مخالفت کر رہے ہیں اتنا ہی ہمارا نظام بڑھ رہا ہے، لوگ مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور دن ب دن جو ہے نا ترقی ہو رہی ہے، جماعت بڑھ رہی ہے. سیم یہی ان کا ایک جواب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. کسی چیز کا بڑھنا، ہمارا آگے سے یہ جواب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کا بڑھنا، اس کے اندر بڑھوتری آنا اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہوتی. اب جی ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ جس قسم کے انسان ہیں تو وہ بھی انسان نا کہ جو کہ مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور مرزئی ہو رہے ہیں، اسی قسم کے انسان اور اسی قسم کا مائنڈ سیٹ لسانی سرکار صاحب کے مریدین کا بھی ہے، چونکہ وہ بھی مطلب انسان ہی ہے نا، انسانیت سے باہر تو نہیں ہے وہ. جی بالکل. تو انسان کا کسی طرف اس کا دل کا میلان ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ میں نے ابھی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو جو میری آئی ہے اس کو آپ نے شاید نہیں دیکھا، جس میں ایک طرف لسانی سرکار صاحب مرغا جو ہے نا ذبح کر کے اس کو زندہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ایک نیا پروفٹ آیا ہے، نبی آیا ہے جناب جھوٹا جدیندر سنگھ، تو وہ بھی مردوں کو زندہ کر رہا ہے. تو وہ آئے دن اس کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں. اس کے ہاتھ پر بہت سے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے مذہب کو قبول کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو کسی چیز کے طرف لوگوں کا میلان ہو جانا، تیزی سے اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنا، یہ ہمارے زمانے کا ایک حصہ ہے اور لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. وہ دیکھیں مسلمہ کذاب نے بھی جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو لاکھوں لوگوں نے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی. اور کئی لوگ تو اچھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھائی وہ کوئی اور مذہب تھا، وہ مسلمان کہتے تھے. آپ ہسٹری کا مطالعہ کر لیں تو وہ آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی. وہ کلمہ یہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے وہ نمازیں بھی ہماری جیسی، اور وہ الگ بات تھی اس نے جو کہا کہ میری نئی شریعت ہے، میری شریعت میں جو ہے نا نمازیں کم ہے، وہ ایک الگ مسئلہ. اچھا وہ میں ذرا دور نکل گیا تو میں قریب لے آتا ہوں آپ کو. تو یہ جو ہے نا یہ کہنا کہ بھائی وہ بڑے لوگ جو ہے نا ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کی سچائی کی دلیل ہے، یہ نہیں ہے. ہم نے دیکھیں ایک اعتراض اٹھایا، اس اعتراض کا جواب آج تک نہیں آیا. ہم نے فقط یہ کہا، ہم نے کوئی گالی نہیں نکالی، ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی، ہم نے دیکھیں کوئی قتل و غارت گری کا درس نہیں دیا، اور ہم اس کی ہر پلیٹ فارم کے اوپر سختی سے نفی کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب اپنے مخالف کو فوری طور پہ قتل کر دو جی. ٹھیک ہے، ہم جب مرزائیوں سے مناظرے کرتے رہے اس وقت بھی، ہم آج سے 10 سال پہلے سے ہمارا درس یہی رہا ہے، اور ہم اپنے اس درس پر قائم ہیں کہ قتل و غارت گری ان مسائل کا حل نہیں ہے، مکالمات اور مباحثات ان مسائل کا حل ہے. کسی سے بھی آپ کو اختلاف ہوتا ہے تو آپ کم از کم علمی دلیل سے اس کا جو ہے نا رد کریں. یہ ہے اصل میں آگے ایک بات کر. ہم نے یہ کہا کہ لسانی سرکار نے وارث فخر کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر ایک حدیث لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ المؤمن افضل من الکعبۃ. ہم نے فقط یہ کہا کہ ابن ماجہ میں یہ حدیث نہیں ہے، لسانی سرکار نے یہ جھوٹ بولا ہے، اور ابن ماجہ کے اوپر بھی جھوٹ بولا ہے، اور اللہ کے نبی کے اوپر بھی جھوٹ بولا ہے کہ یہ جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں میں نے یہ ایک لفظ بولا ہے کہ جی لسانی سرکار، سن رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. میں نے جی ایک نا ٹیون آئی تھی بیچ میں نے کہا شاید کٹ گئے. اچھا تو میں نے یہ کہا، میں نے ایک لفظ بولا ہے جی لسانی سرکار نے جھوٹ بولا. آپ یقیناً ان کے مرید ہیں اور آپ کو یہ دکھ ہوگا، اور ہوتا بھی ہے کہ کسی کے پیشوا کو کی طرف یہ بات منسوب کی جائے کہ بھائی یہ میرا جو پیشوا ہے وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو وہ مخالف پر مدد خواہ ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ناکافی رقم کی وجہ سے یہ کال منقطع ہو جائے گی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم. بڑی مہربانی آپ نے کال کر لی ہے، جزاک اللہ. میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ میرا بیلنس ختم ہو گیا تھا. جی اللہ رضا دیتا ہوں. جی اچھا جی، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ یہاں سلمان صاحب آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو کافر نہیں کہہ رہا، آپ ان کے مرید ہیں، مسلمان ہیں درد مند. اور میں آپ کو بتاؤں میں ایک کھلے دین کا آدمی ہوں، میں کوئی کلوز دین کا مائنڈ کا آدمی نہیں ہوں. اور بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر عشق رسول انتہا کا ہے، کیونکہ دیکھیں عشق رسول انتہا کا ہے تو آپ اس شخص کی پیروی کریں کہ جو اللہ کے نبی کے نام پر آپ کو اکٹھا کر رہا ہے. تو یہ عشق رسول کی دلیل ہے کہ بھئی آپ اگر بکے بھی ہیں تو نبی کے نام پر بکے ہیں،
آپ نے اگر دھوکھا بھی کھایا تو نبی کے نام پر ہی کھایا ہے، سرکار آپ کے نام پر ہی تو ہم جو ہے نا سب کچھ گزارش سنیں گے ہماری بھی؟ جی جی سر آپ اختلاف کریں، لاکھ بار کریں، لیکن دکھ تب ہوتا ہے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. 2 نمبر، وہ جتنی میں بارات وہ آپ نے وہ ایک ساتھ میں نے دیکھی ہے اس میں، تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو پہلے جو اولیاء گزرے ہیں ان دور کا تقاضا بھی تھا کچھ اس طرح کا، جو کچھ وہ کہتے تھے یا جو کچھ معاملات تھے ان کے روحانی جو بھی سسٹم تھا وہ اتنا کلیریکلی جو ہے وہ کتب میں موجود نہیں. ٹھیک ہے. جہاں جہاں کتب میں یہ چیز باتیں موجود ہیں وہاں پر آپ کو میں برات سینڈ کر دیتا ہوں، آپ ان پر ویڈیوز بنائے، ان پر کفر یا شرکیاں جو بھی فتوا لگتے ہیں آپ ان پر لگائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اہل علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو صوفیاء کی باتوں کو ہے نا اس کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اس کو پہلے اس کی کوئی نہ کوئی اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائریکٹلی فتوا جات نہیں لگاتے. یہ بات جو ہے یہ اہل سنت رہے، یہ دوسرے جو مذاہب ہیں دوسرے جو مسالک ہیں یہ بات وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب لوگ. ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک بات پکڑتے ہیں اور اس کو گھسیٹ کر جو ہے نا وہ کفر کے چلے جاتے ہیں. اس بات پر آپ سے دکھ ہوتا ہے. آپ اختلاف کریں، لاکھ بار کریں، میں آپ کو بھی اپنا اسکرین شاٹ سینڈ کرتا ہوں، آپ کائنڈلی ویڈیوز بنائیے گا، کفر یا شرک یا جو بھی فتوا جات لگے، آپ مفتی ہیں ماشاء اللہ، آپ لگا کے ویڈیوز بنائیے، ہم دیکھیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے. سیم جو عبارات آپ نے پکڑی ہیں سیم وہی عبارات وہی الفاظ، تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے، وہ مختلف جو اولیاء گزرے ہیں ان کی کتب سے آپ کو دیتے ہیں، آپ ویڈیوز بنائیے، فتوا جات لگائیے، کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں. جی میں عرض کروں جی سلمان صاحب، آپ ضرور مجھے بھیجیے گا ان کے فرسٹ ٹائٹل، جو کتاب کا فرسٹ ٹائٹل ہوتا ہے نا وہ بھی، جی جی اور اس کا مطبوعہ بھی، اور اصل سکین جو آپ ڈیفینس میں دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مجھے سینڈ واٹس ایپ پہ کریے گا، میں اس کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات. جی دوسری بات یہ ہے کہ وہ متصوفین اور صوفیاء جن کے آپ ریفرنس دیں گے، یقینی سی بات ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جی بالکل دنیا میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ لسانی سرکار کی کتاب بھی موجود ہے اور لسانی سرکار باحیات موجود ہے. بالکل موجود ہے. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کی بات کی تو تعویل ہو سکتی ہے کہ بھائی اس نے یہ بات ایسے کہی تھی تو اس کی بات کے ایسے ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اس وقت دیکھا جائے گا کہ جب وہ قرآن و سنت کے آئینہ میں بالکل پرفیکٹ ہے اور اس کے دیگر معاملات تو بالکل شریعت کے مطابق ہیں. ہاں اس کی ایک دو عبارت ایسی ملتی ہے. یہی تو معاملہ ہے. عبارات کی آپ طویل نہیں کرتے، آپ ان کو ڈائریکٹلی توہین پر اور کفر پر لے جاتے ہیں نان سٹاپ. میں بتا رہا ہوں نا جی، سیم اسی طرح کی ہزاروں عبارات جو ہیں وہ اولیاء کی کتب میں موجود ہیں، آپ کے بیانات میں بھی موجود ہیں. میں بتاتا ہوں، میں آ رہا ہوں اسی جانب آ رہا ہوں. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ایک بندہ باحیات موجود ہے، اور اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی دیگر زندگی کے معاملات جو تھے وہ شریعت کے مطابق تھے، تو ان کی اگر کوئی عبارت ہمیں ملتی ہے تو اس کی پھر ہم لوگ علماء کرام اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا کہاں پہ جا کے جو ہے نا اس کی طویل ہو سکتی ہے، یا مطلب اس کا کون سا معنی درست ہے. ٹھیک ہے. سیاق اور سباق کو دیکھ وغیرہ وغیرہ. جبکہ لسانی سرکار صاحب یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ان کے ظاہری معاملات بھی لسانی سرکار کے کچھ ایسے ہیں کہ جو شریعت کے جو ہے مخالفت میں جاتے ہیں. میں نے آج تک دیکھیں میری ویڈیوز گواہ ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری ویڈیوز گواہ ہیں، میں نے آج تک ان کی شخصیت پہ بات نہیں کی، ان کی کردار کشی نہیں کی. ٹھیک ہے. میرا یہ طریقہ ہے کہ میں مطلب یہ کہ میں کیوں کروں، جہاں پہ مجھے غلط نظر ہے، میں ایک مفتی ہوں، ایک عالم دین، میرے علم میں میرے نالج میں جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے اس کی مخالفت ہوتی جہاں پہ نظر آتی ہے تو میں تو اس کو لوں گا نا. میں ایسے ہی کسی کی کردار کشی کروں یا اس کی نقص نکالوں، جی وہ یہ نہیں کرتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، وہ جو سنت کے مطابق اس کا لباس نہیں ہے، وہ
یہ میں کیوں کروں, میں یہ والی چیزیں میری بنتی نہیں ہے. تو میں نے ان کی کردار کشی نہیں کی. آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں, آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں نا. میں نے کبھی کردار کشی نہیں کی. میں نے ان کے عقائد اور نظریات جو کہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں یا ان کی سپیچز میں, ان کی تقریر میں جو چیز موجود ہے, ہم نے اس کے اوپر کلام کیا ہے. اچھا, یہاں میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, بات لمبی ہو جائے گی. آپ بھی کال کر رہے ہیں تو فون بھی جاتا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ بھائی جان, میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی آپ تمام احباب سے کہ کوئی صاحب علم سامنے لیں, اس سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, یا لرسانی سرکار خود جو ہے نا بات کر لیں, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس جانب کوئی بھی آج تک آیا نہیں ہے. ہم نے خالص نیتی سے اس وار سے فخر کے اوپر جنہوں نے تقریر لکھی تھی ان دونوں مفتیان کرام سے رابطہ کیا. ایک مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو وہ بھی کال ہم نے اپلوڈ کر دی, دوسرے مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو ان کی کال بھی ہم نے اپلوڈ کر دی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے سن لی کہ وہ منحرف ہو چکے ہیں, وہ دونوں احباب منحرف ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھایا کچھ اور گیا تھا, لکھوایا کچھ اور گیا, اور اس کو چھاپا کچھ اور گیا. بلکہ ایک مفتی صاحب تو عاشق صاحب تو اتنے وہ برہم ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو ان کے خلاف پرچہ بھی کٹواؤں گا اور اخبار میں بھی دوں گا اور اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کے بھی دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس کالیں ریکارڈ ہیں, میں نے ابھی تک اپلوڈ بھی نہیں کی, 2 ابھی اپلوڈ کی ہیں, 2 اپلوڈ کی ہیں. اچھا جی, بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہ تقریر ہوتی ہے تصدیق, اور جس مفتی سے آپ نے تصدیق کروائی یہ پوری بنیاد ان 2 تصدیقوں کے اوپر کھڑی ہے. اب وہ ہی بیچ میں سے انحراف کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں باقی ہی ان کے اندر کفر ہے, شرک ہے, ان کے اندر اسلام کے متصادم چیزیں پائی جا رہی ہیں. اگر وہ یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوتی تو یقینی سی بات ہے وہ فون کے اندر بھی اس چیز کی نفی کر دیتے کہ نہیں بھائی شاہ جی اس کے اندر تو بالکل صحیح ہے, ہم ہر میدان میں کھڑے ہونے میں تیار ہیں. آپ ایسے ہی خام خواہ ان کے اوپر کفر شرک یا اس طرح کے فتوے لگا رہے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو وہ جب انحراف کر رہے ہیں, ان کا انحراف کرنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ بھائی ان کو بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بھائی اس سے بڑی تو دیکھیں علمی شخصیات میرے نزدیک 2 ہی تھیں جن سے آپ نے تقریریں لکھوائیں. آپ کے مریدین, آپ کا جو حلقہ ہے مریدین یا یہ جو سلسلہ ہے لسانی سرکار صاحب کا, ان میں یہ 2 ہی شخصیات تھیں جو علمی تھیں, جن کو آپ مفتی سمجھ رہے تھے. وہ 2 ہی بیچ میں سے نکل رہے ہیں. وہ آپ کے عقائد کا تو وہ جناب دفاع تو وہ بھی نہیں کر رہے. تو اب آپ کیا کہیں گے جناب؟ مفتی صاحب پورا ہو گیا آپ کی بات؟ جی جناب, انٹرفیئر کر سکتا ہوں میں؟ جی جی جی. اس کا بہترین معاملہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کتاب کے مصنف موجود ہیں. جی جی ٹھیک ہے, تو ان کا جو رہائش کا بھی ہے, آسانہ بھی ہے, سسٹم جو بھی ہے سیٹ اپ بنا ہوا ہے, تو آپ ہیڈ آفس رابطہ کر کے بیٹھ کے بات کریں. اچھا بالفرض حضور بات سن لیں, آپ بیٹھ کر بات کریں تاکہ یہ جو ہے نا یہ معاملات یہ علماء کے ہیں, عوام کو اتنی سمجھ نہیں ہوگی. عوام کو آپ جو بتائیں گے وہ مانتے جائیں گے, ہم جو بتائیں گے وہ مانتے جائیں گے. ٹھیک ہے, کتاب کے مصنف موجود ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, ہیڈ آفس رابطہ کریں, ملاقات کا ارینج کریں. ٹھیک ہے, اس طرح ویڈیوز بنانے سے جو ہے میں کہہ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو حالات چل رہے ہیں ادھر پاکستان میں بھی, تو یہ انتشار پھیلنے سے فساد پیدا ہوگا, اور آپ جانتے ہیں کہ فساد کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے اسلام میں. میں یہاں پہ ایک کاٹ رہا, مجھے بات بھول جانی ہے. اچھا یہی بات مجھے بات بھول جانی ہے. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی بات سلمان صاحب آپ لوگوں نے پہلے کرنی تھی نا, پرچہ کٹوانے سے پہلے, مجھ پر مقدمہ چلانے سے پہلے آپ لوگ یہ کہتے کہ بھائی آپ بیٹھ کر بات کریں. لیکن آپ احباب نے ڈائریکٹ پرچہ کٹوایا. اور جی میں ایک منٹ میں بات معذرت, آپ نے سب سے پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی, آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے سب سے پہلے کتاب چھاپی, میں نے ویڈیو بعد میں بنائی. دیکھیں ایک چیز منظر عام پہ آ چکی ہے, لوگوں کے سامنے آ چکی ہے, اس کا رد بھی لوگوں کے سامنے کرنا ضروری ہے.
حضور اس کا بہترین جو حل تھا، اس طرح ویڈیوز بنانے سے کچھ معاملہ نہیں اس طرح کتاب چھاپنے کا بھی کوئی حل نہیں تھا، اس طریقے سے کتاب چھاپنے کا بھی کوئی حل نہیں تھا میرے بھائی سلمان بھائی، سمجھے اس چیز کو سمجھے، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے، یہ مسئلہ شرعی ہے، جب اعلان ہو چکا ہے ایک گناہ کا تو اس کا جواب بھی اعلانیہ طور پہ ہی آئے گا، یہ علماء کا حق ہے، علماء کا فریضہ ہے کہ اعلانیہ جب گناہ ہو رہا ہو، سب سرے عام آ گیا ہو تو اس کا پھر رد بھی اعلانیہ طور پر ہی کریں۔ حضور آپ کو میں نے عرض کی ہے کہ اس طرح ویڈیوز بنانے سے صرف اور صرف آپ انتشار پھیلائیں گے، نہیں یہ فتنہ پیدا ہوگا اور نقصان ہمارا ہوگا۔ یہ ایک بات سنیں نا، میری بات سنیں نا، اہل سنت کا نقصان ہوگا، میری بات سنیں نا، آپ تو مفتیان کرام ہیں، اہل سنت دیکھیں سلمان صاحب، میں معذرت کے ساتھ مجھے جو بری چیز لگتی ہے میں منہ کے سامنے کہہ دیتا ہوں بندے کو،